السلام علیکم ناظرین، ہمارے شہر میں ایک بڑی کمپنی تھی۔ اس کمپنی کو ایک نہایت ہی قابل اور ذہین مینیجر کی ضرورت تھی۔ اس کمپنی میں درجنوں پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدوار انٹرویو کے لیے آئے، لیکن کوئی بھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک بھی انٹرویو کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا۔ جب پینل کے ممبران ہر امیدوار سے اپنا سوال پوچھ لیتے تو مالک امیدوار سے اپنا صرف اور صرف ایک سوال لازمی پوچھتا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں امیدوار کہتا کہ اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ اسکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی کا مالک ان میں جواب پر غیر تسلی بخش انداز پیش کرتا اور خاموش ہو جاتا کہ امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا تھا۔ پینل کے جو دیگر ممبران تھے وہ انٹرویو لے کر تنگ آ چکے تھے۔ دوسرا اس کشمکش میں تھے کہ آخر کمپنی کے مالک کے نزدیک اچھے مینیجر کی کیا پہچان ہے۔ انہوں نے کمپنی کے مالک سے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی، لیکن کمپنی کے مالک نے اپنا جواب کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا اور پینل کے انٹرویو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ ایک دن سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ایک عام سا نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے پینٹ کوٹ والے لوگ تو انٹرویو دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ کیسے ہوگا؟ اور اس بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اچھے مینیجر کے سوال کا جواب معلوم ہو۔ خیر وہ سادے سے ملبوس میں عام شخص نے مینیجر کے سوال کا جواب دیا، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اس شخص سے اپنا سوال کیا، جینٹل مین یہ بتائیے کہ اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کمپنی کے مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، اچھا مینیجر بھائی ہوتا ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہو، جس کے ہوتے ہوئے مالک صرف برائے نام ہو۔ یہ عجیب و غریب سن کر پینل میں ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کو اس کی بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بوجھاڑ کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ کس نے سکھائی آپ کو یہ بات؟ نوجوان نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر اپنے گھر سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کا سربراہ کا درجہ دیا ہے۔ مان لیجئے کہ وہ کمپنی کا مالک ہے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹانگنے ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کپڑے کون دھوئے گا، استری کون کرے گا، سب کی من پسند کھانا بنا کے سامنے رکھنا ہے، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ مینیجر کی۔ تو وہ مینیجر کون ہے؟ وہ مینیجر میری امی ہے۔ یہ سب مینیج کرنے والی میری امی تھی۔ وہ شاندار مینیجر تھی، کبھی بھول کر بھی ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں پڑی ہے تو ڈانٹ کر کہتے، ارے بھائی مجھے کیا معلوم، اپنی امی سے پوچھو۔ اور اس سے بھی مزیدار بات کہ خود ابو کا موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کے فائل تک امی کے پاتے پر ہوتی تھی۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی اور سمجھتی ہے۔ ابو نے اعتراف کرتے تھے کہ تمہاری امی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ گھر بھی برائے نام مالک تھی۔ ٹھیک ہے۔ کمپنی کے مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ اس نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے صحافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے اور دوسرا کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی اور گھسی پیٹی کتابوں کا سہارا لینے کی بجائے سادہ الفاظ، عملیات پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لے، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب